اگر ایک آدمی موٹاپے کو حسن کی علامت اور بہادری کی علامت سمجھتے ہیں تو یہ اس کو میں کہوں گا یہ جاہل ہے۔ موٹاپا تو بیماری ہے اور ایک وبا ہے۔ جس طرح کرونا ایک وبا تھی تو موٹاپا بھی میٹابولک سنڈروم کی شکل میں لوگوں کو مار رہے ہیں، ڈائبٹیز کی شکل میں، ہارٹ اٹیک کی شکل میں اور فالج کی شکل میں۔ یہ کہوں گا کہ موٹاپا سب سے زیادہ غربا میں ہے، موٹاپا سب سے زیادہ غریبوں میں اور پاکستان سے زیادہ افغانستان میں۔ جب اندر ایک ذیل نہ ہو، ایک جذبہ نہ ہو، ایک موٹیویشن نہ ہو، ایک حرکت عمل نہ ہو، پھر کام کرنا بوجھ بن جاتا ہے۔ موٹاپے کے ساتھ انسان یوں سمجھے چلتی پھرتی لاش بن جاتی ہے، جس کی نہ کوئی ایموشنز ہوتے ہیں، نہ ایکسپریشنز ہوتے ہیں، یعنی نہ کوئی اس کی لائف ہوتی۔ میں یہی کہتا ہوں کہ موٹاپا اس کا علاج کل نہیں آج، کیونکہ یہ آپ کو معذور کر دے گا کل۔ سحری کے وقت فیٹس بالکل ایوائڈ کرتے، کیونکہ سحری کے بعد لوگ سوتے ہیں، اور جب یہ سو جاتے ہیں، اور فیٹس کا ڈائجیشن کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاکستان، افغانستان، ایران اور ہندوستان سب سمیت یہ جو ہماری ریجنز ہیں نا، یہ پراٹھے نہیں ہیں، انہوں نے تباہی مچائی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کھجور ایک کمپلیٹ ڈائٹ ہے۔ بات یہ ہے کہ فروٹس لے لیں، جو بہت زیادہ ہیوی جو ہماری کڑھائی اور گوشت ہے نا، اس کو ایوائڈ کریں افطاری میں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے اوپر بوجھ بن جائے گا، کہ امریکن سوسائٹی فار میٹابولک اینڈ بیریٹک سرجری کہتی ہے کہ جب موٹاپا کم ہو تو رسک آف کینسر کم ہوتے ہیں۔ اور میرے پاکستانی ڈرائیور، رکشہ ڈرائیور، زمیندار، دکاندار، موچی، وہ کہتے ہیں جی کینسر لگتا ہے۔ میں ان کی مانوں یا ان کی مانوں؟ میں پورے پاکستان کے سرجنز کے ساتھ ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوں۔ جس کو رائٹ ہیمیکلیکٹمی نہیں آتی اس کو اپینڈیکٹمی نہیں کرنی چاہیے، اس کو اپینڈکس آپریشن نہیں کرنا چاہیے۔ جس کو سی بی ڈی ایکسپلوریشن نہیں آتا اس کو کولیسسٹیکٹمی لیپروسکوپیکلی نہیں کرنا چاہیے۔ فخر ہوتا ہے مجھے پشاور جب ڈاکٹر مشتاق احمد اورکزئی جیسے چہرے میں دیکھتا ہوں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ موٹاپے کی سرجریاں کرنے والے، افغانستان میں خود بیریاٹرک سرجری انٹروڈیوس کروانے والا شخص، اور دن میں 10 سے 12 موٹاپا سرجریز کرنے والا، وہ سرجری جس پر 3 گھنٹے لگتے ہیں 25 منٹ میں کرنے والا ڈاکٹر مشتاق میرے سامنے ہے۔ سر ویلکم ٹو ڈاکٹر عفان کیسر پوڈ کاسٹ۔ تھینک یو ڈاکٹر عفان، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بہت بڑی مہربانی، آپ ہماری آواز کو پوری 24 کروڑ عوام کیا کہ پوری دنیا تک پہنچا رہے تھے۔ سر اوورسیز بیچارے بہت موٹاپے کا شکار ہیں، لوگ موٹاپے سے لڑ رہے ہیں۔ موٹاپا جان لیوا بیماری ہے، ڈائبٹیز کر دیتی ہے، دنیا جہان کے مسئلے کر دیتی ہے۔ کیسے زندگیاں ٹرانسفارم کی ہیں، اور مجھے یہ بتائیں آپ پاکستان میں سب سے زیادہ موٹاپے کے مریضوں کی سرجریاں کرنے والے ڈاکٹر کیسے بنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، رحم ہے کہ اس کے رحم کے بغیر بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس بیریٹک سرجری کی ابتدا کی تھوڑی سی میں ایک جھلکی بتانے والا ہوں کہ میں جب چھوٹا تھا تو میں نے اپنی والدہ محترمہ کو موٹا پایا۔ اچھا، 120 kg ویٹ اور ڈائبٹیز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، کہ اس کو وہ کڈنی فیلیور میں چلے گی بیکاز آف ڈائبٹیز۔ کیا ایکسرسائز، کیا دوائیاں، کیا سلم سینٹر، تھک گیا۔ بینگ اے ڈاکٹر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر الحمدللہ جب میں نے خود بیریٹک سرجری میں فیلوشپس کیے، اور پھر میں نے اس کو مطلب اس کے لیے کونسل کیا اور اس کی سرجری کی، تو سب سے پہلے تو ڈاکٹر عفان صاحب، ایک نہ جاننا بھی جہالت ہے اور غلط جاننا بھی جہالت ہے۔ اگر ایک آدمی موٹاپے کو حسن کی علامت اور بہادری کی علامت سمجھتے ہیں تو یہ اس کو میں کہوں گا یہ جاہل ہے۔ جاہل کا مطلب یہ نہیں اس کو پتہ نہیں ہے۔ اب پتہ چلو لوگوں کو کہ نہیں، موٹاپا تو بیماری ہے اور ایک وبا ہے۔ جس طرح کرونا ایک وبا تھی، لوگ ان کو وبا سمجھ رہے تھے لیکن وہ امیجیٹلی لوگوں کو مار رہے تھے۔ تو موٹاپا بھی میٹابولک سنڈروم کی شکل میں لوگوں کو مار رہے ہیں، ڈائبٹیز کی شکل میں، ہارٹ اٹیک کی شکل میں اور فالج کی شکل میں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ 3 گھنٹے کی سرجری ہے موٹاپا سرجری، لوگ ڈرتے ہیں، اس سے متس بھی جڑے ہیں کہ جیسے کینسر ہو جاتا ہے، بہت سارے اور مسئلے ہو جاتے ہیں، یہ 25 منٹ میں کیسے کرتے ہیں؟ جی ڈاکٹر عفان صاحب، میں اپنی تعریف نہیں کرتا۔ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے اعتراض کے طور پر کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیسے یہ کرتے ہیں؟ میں اس کو آپریشن تھیٹر لے گیا۔ جو کام بندہ زیادہ کرتا ہے، ظاہری بات ہے کہ ان کی سائیکوموٹر اسکل ڈیولپ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ بیریٹرک سرجن اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنلی جو 100 کیسز سال میں کرتے ہو، جو 100 کیسز سال میں کرتے ہو، اس کو کہتے ہیں یہ پراپر بیریٹک سرجن۔
موٹاپا جی سرجری جی کرنے جی والا اور ڈاکٹر. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں 8-9 سے لے کر کم از کم 15 تک میں ڈیلی کرتا ہوں. 15. 15 بھی کیا جی ڈیلی کرتا ہوں میں. اچھا آپ نے مجھے ایک تصویر دکھائی اور تھی جی جی رات 2 بجے کی. اگر ہم وہ کیمرے میں اپنے ناظرین کو دکھائیں جی کہ رات 2 بجے یہ آپ کی ٹیم 12 سے 15 سرجریاں، آپ نے 12 سرجریاں کر کے جی کھڑی جی کی. جی وہ 15 سرجری ہم نے کی تھی. اور 15 سرجریاں ایک دن میں کر کے، جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں جی 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 اسکرین پر، 15 سرجریاں یہ ایک دن میں کر کے کھڑے تھے. اور بالکل یہ وہ تصویر ہے آپ کے سامنے کیمرے کے، جو آپ دیکھ سکتے جو ہیں. میری ٹیم الحمدللہ ٹیم کے بغیر بیریٹرک سرجری کوئی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ٹیم مین چیز ہے. صحیح. یہ وہ لوگ ہیں وہ ہڈن سولجرز ہے اچھا جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں. صحیح. اور یہ الحمدللہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہاں ہیں، یہ بچے رات 2 بجے کا ٹائم ہے، 15 کے قریب موٹاپا سرجریاں جو ہے موٹے لوگوں کی سرجریاں کر کے کھڑے ہیں. تو یہ ایک دن میں ہیومنلی پاسبل کیسے؟ اس کے لیے میں نے جیسے کہا ابھی میرے پاس 4 اوٹی ٹیبل ہے. 4 جب آپریشن میں تھیٹر ہے. نیچے او پی ڈی کرتا ہوں اوپر چلا جاتا ہوں اسی طرح ٹاورز بھی ہے، پورا بندوبست میں نے کیا ہوا ہے. اچھا تو اور اسی طرح میرے پاس 45 سٹاف جو ہاسپٹل کی نہیں ہے میرے امپلائی ہے، ڈاکٹر مشتاق کی امپلائی ہے. اچھا اور ان کو میں نے جس طرح سرمے کو پیس کر آنکھوں میں لگایا جاتا ہے اسی طرح ایک ایک کو میں نے خود ٹرین کیا ہوا. یہ اچھا اپنے ہاتھ سے کسی کو کام سکھا دو نا، وہ پھر ہوش ہونا ہاں جاتا ہے. اور میرے آنکھوں کے اشارے کو بھی وہ سمجھتے. واہ. جس طرح والدین بچوں کو ڈانٹتے ہیں اور ذرا وہ اسی طرح میں ان کو کرتا ہوں الحمدللہ. اور وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جو یہ چیز دے دو، ان کو پتہ ہے سر کو کون سی چیز چاہیے. بلکہ بعض اوقات میں بہت زیادہ تھک جاتا ہوں تو مجھے خود سر وہ ایک لیڈر جو ہے نا وہ تھوڑا سا نا اس کو ذرا خیال رکھے وہ نیچے، یعنی اتنے ٹرینڈ ہو گئے میرے ساتھ. اچھا سر یہ بتائیں، اورکزئی قبیلے کے لوگ جی بڑے خوش خوراک ہوتے ہیں، جی کھاتے بھی بہت ہیں، جی جی موٹے موٹے چربی بھی چڑھا لیتے ہیں. ہاں اور پشاور فیٹی لیور کا گاڑا ہے، گڑے میں اتنا لوگ گوشت خوری کرتے ہیں. تو ایک اورکزئی فیملی سے تعلق رکھنے والا شخص، والدہ کی چلے موٹیویشن سمجھ آتی ہے، وہ افغانستان جیسے ملک میں موٹاپے کی سرجری کا بانی کیسے بنا؟ یو بلانگ ٹو پاکستان، ٹرینڈ ان پاکستان، یہ افغانستان بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ آپ کو ڈاکٹر عفان صاحب اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو پاک افغان بارڈر بغیر ویزے اور پاسپورٹ کے جو ہے نا لوگ چلتے یہاں سے وہاں سے یہاں آتے تو کوئی پاسپورٹ کوئی ویزا کچھ بھی نہیں تھا. تو ہم چونکہ پریکٹس کرتے تھے پشاور میں اور یہ گیٹ وے ہے، پشاور از دا فرسٹ سٹی کہ جو میڈیکل سروسز دے رہے ہیں. تو افغانی لوگ پہلے سے ہمارے مریض رہ چکے تھے. پھر جب میں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں آئے تو جو ان کے ویلف لوگ تھے 36 ٹرانسلیٹرز فارسی اور پشتو کے ہمارے پاس شفا میں تھے. تو پھر مجھے احساس ہوا کہ جب یہ بارڈر سیل ہو گیا اور ویزے پاسپورٹ کی بات ہے اور پاکستان کی جو ویزا پالیسی ہے وہ کافی اسٹرکٹ ہو گئی، تو اس کے بعد مجھے اتنی جو ہے نا کالیں ٹیلی فون آنے شروع ہو گئے. اور پھر ایک خاتون رو پڑی کہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس نہ پیسے ہیں نہ میں ویزا لے سکتا. تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ انشاءاللہ یہ ثواب کا کام ہم ضرور کریں گے اور پاکستان کا بھی ایک سافٹ امیج وہاں پہ بنائیں گے. اور الحمدللہ میں چلا گیا وہاں پہ، کچھ مریض جمع ہو گئے اور پھر کرتے کرتے لوگوں نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ادھر ہی رہ جائیں. میں نے کہا ادھر تو رہ نہیں سکتا لیکن میں ضرور آپ کی خدمت کے لیے مہینے میں 1-2 مرتبہ ضرور آیا کروں گا. آ کر ماشاءاللہ میری پوری ٹیم جاتی ہے بائی روڈ اور میں بائی ایئر اسلام آباد سے 35 منٹ کی فلائٹ ہے. اور جو ہی وہ ہم کابل میں جاتے ہیں؟ جی کابل. اچھا لوگ تو بڑا انسیف سمجھتے ہیں افغانستان کو، تو مجھے یہ بتائیں کہ زیادہ موٹاپا افغانستان میں ہے کہ پاکستان میں؟ اویئرنیس کہاں بہتر ہے؟ پشتو میں ایک مقولہ ہے مور خو لوریٹا پڑاندا ہوا کہ اس کی ماں تو ٹھیک تھی لیکن اس کی بیٹی جو ہے نا بالکل آندھی تھی. اچھا جی میں یہ کہوں گا کہ موٹاپا سب سے زیادہ غربا میں ہے، موٹاپا سب سے زیادہ غریبوں میں اور پاکستان سے زیادہ افغانستان میں. اچھا پاکستان سے زیادہ افغانستان میں ہاں موٹاپا ہے؟ اس کے کچھ فیکٹرز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس جی کروں. کریں. مشین آئی، ان کی جو پہاڑوں کی زندگی تھی وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، وہاں پہ سارے لوگ تقریباً ہر فیملی ممبر امریکہ، انگلینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بیچتے ہیں یہ بیٹھے کر کھاتے ہیں. صحیح قبائلی نظام ہے، ایک آدمی کماتا ہے باقی سارے کھاتے ہیں. میں نے ان کو دیکھ لیا. تو وہاں پہ کوئی انڈسٹریز نہیں ہے، کوئی کام کرنے والا زیادہ نہیں، تیار چیزیں جاتی ہے اور وہاں پہ لوگ استعمال کرتے ہیں. جہاں میں نے اس کو دیکھا حالانکہ سونے اور چاندی سے بھرا ہوا ملک وہ ہے. پشتو میں جملہ بڑا آپ نے زبردست بولا تھا، کیا بولا تھا ابھی دوبارہ؟ مور خوا لوریٹا پڑاندا ہوا، یعنی ماں تو اس کی ٹھیک تھی
لیکن اس کی بچی کو جب دیکھا, کسی نے یہ بات کچھ اس طرح ہے کہ رشتے کے لیے گئے ہوئے تھے, اس کی ماں کو دیکھا تو وہ بہت خوبصورت تھی, تو اس نے کہا کہ بیٹی بھی ایسی خوبصورت ہوگی, لیکن جب اس کی بیٹی کو دیکھا وہ ماں کی طرح نہیں تھی, تو یہ پھر جملہ وجود میں آیا. یعنی غریب کو ہم ایکسپیکٹ کریں کہ اس کو کھانے کو, لیکن موٹے زیادہ ہیں. وہ موٹے زیادہ ہے. اور پہلے اچھا ہسٹری ریپیٹڈ سیلف, تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. پہلے جو مالدار لوگ تھے وہ بہت زیادہ خوراک اور یہ موٹے تھے, اور مطلب خوراک کھاتے تھے, ہر قسم کی جو ہے نا چیزیں کھاتے تھے. اب جب ان کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ نہیں موٹاپا تو اچھی چیز نہیں ہے, وہ پھر سبزیاں ساگ اس پہ آ گئے, سمجھ آ رہی ہے. اور جو غریب ہے وہ چاول اور جو موٹاپے والی چیزیں وہ جو ہے استعمال کر رہے ہیں. صحیح. تو یہ چیز ہے ان میں کہ موٹاپا ہے. اچھا یہ بتائیں سر کہ لوگوں میں ایک ڈاکٹر مشتاق کو آئیڈیلائز اب کیا جاتا ہے ایز سمبل آف موٹاپا سرجری, کہ اتنی ماشاءاللہ کلائنٹیج ہے, اتنے لوگ ہیں افغانستان میں, اور یو ہیو ون آف دی بگیسٹ ہوٹلز ان پشاور, اور بڑا ویل سیٹلڈ بندہ, پھر اس فیلڈ میں کیسے, اور اتنا پیشن کیسے, کون سی ایسی طاقت ہے جو یہ کہتی ہے کہ 15 سرجریاں بندہ دن میں کرے کھڑا ہو کے, جبکہ اس کو پیسے کی فراوانی ہے کسی چیز کی, یہ موٹیویشن کہاں سے آتی ہے؟ سب سے پہلے تو ایک بات, میں ویسے مریض مجھے کہتے ڈاکٹر صاحب دستڑے کی گی نا, اب تھکتے نہیں ہیں. اچھا. تو میں اس کو کہتا ہوں آپ کو پتہ ہے سرجن کسی کہتے ہیں جس کے سر میں جن ہو, اچھا سرجن. اچھا میں سرجن ہوں, لہذا مجھے وہ نہیں, تھکاوٹ نہیں ہوتی. تو سب سے پہلی بات یہ آپ کے سوال میں بہت گہرائی ہے. وہ کیا ہے, جب اندر ایک ذیل نہ ہو, ایک جذبہ نہ ہو, ایک موٹیویشن نہ ہو, ایک حرکت عمل نہ ہو, پھر کام کرنا بوجھ بن جاتا ہے. صحیح. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میری پوری فیملی پولیٹیکل اور بزنس کمیونٹی سے تعلق. اچھا. ٹھیک ہے. تو میں بھی چونکہ جس فیملی میں آپ رہتے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ کے اوپر بھی وہی چیز طاری ہوتی ہے. تو میں بھی ایک بزنس مائنڈیڈ آدمی ہوں. اور آپ نے بتایا آپ 10ویں جماعت سے کر رہے ہیں. ہاں بالکل, فرام دا ویری بگننگ. تو ہم بزنس میں ہیں, لیکن میری والدہ محترمہ اس وقت حیات ہے, اللہ ان کو لمبی زندگی دے, اس نے کہا کہ بیٹا آپ نے اس فیلڈ کو نہیں چھوڑنا. حالانکہ MBBS فائنل ایئر کے بعد میں نے تقریباً یوں سمجھے کہ خیر بات کہہ دیا تھا, لیکن اس نے کہا نہیں چھوڑنا نہیں. پھر میں پارٹ 1 پارٹ 2 FCPS فارسی لگا رہا, پھر اب محنت کرتا رہا الحمدللہ. تو یہ ایک جذبہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے, یقین کیجئے گا, یعنی میں کوئی اس سے مبالغہ آرائی سے میں وہ کام نہیں لینا چاہتا. ایسی خواتین, ایسی مائیں جو میرا ہاتھ پکڑ کر چومتے ہیں, اور ان کے ساتھ میں ہیلپ بھی کرتا ہوں. یہ نہیں کہ سب کو میں مطلب چارج کرتا ہوں, بعضوں کے ساتھ میں کرتا ہوں بھی ہوں الحمدللہ. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہماری زندگی بدل گئی, ہم سجدے کے لیے روتے تھے, ترستے تھے, اور ہم نے 20 سال کے بعد سجدہ لگایا. ایک خاتون رو رو کر کہنے لگی 20 سال کے بعد میں نے سجدہ لگایا. یہ خاتون کی تصویر دیکھیے, ڈاکٹر مشتاق میرے سامنے ہے. یہ خاتون ڈپریشن سے خودکشی کرنے لگی تھی. انہوں نے ڈاکٹر مشتاق کو آ کے کہا کہ میں خودکشی کرنے لگی ہوں, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اتنی موٹی تھی یہ خاتون. اب یہ دوسری تصویر دیکھیے کہ یہ کیسی حسینہ میں بدل گئی, اور یہ خاتون سجدہ نہیں کر سکتی تھی. اس خاتون کو ڈپریشن اتنی بری ہوتی تھی, یہ 2 مہینے کپڑے نہیں بدلتی تھی. اب یہ سیلون کا کام کرتی ہیں, جی کاسمیٹکس کا کام کرتی ہیں, اور اتنی حسین ہو چکی ہیں کہ یہ کہتی ہیں میں دن میں 10 بار کپڑے بدلتی ہوں. مجھے بتائیں ان خاتون کی سٹوری سنائیں جس کو سکرین پہ لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ اس طرح ہوا, میرے پاس آئی, میرے پاس اس طرح جو روایتی کلینکل طریقہ میرا نہیں ہے. میرا کلینک تقریباً اس میں 50 لوگ آتے, اور جس طرح GTS ہوتا ہے اور اس میں کرسیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, سارے مریضوں کو میں بٹھاتا ہوں, پورا لیکچر دیتا ہوں موٹاپے کے حوالے سے, ان کے نقصانات کے حوالے سے. تو یہ بھی آئی ہوئی تھی, بیٹھ گئی, سب اٹھ گئے اور یہ بیٹھی رہی. میں نے کہا جی بیٹا آپ انویسٹیگیشن وغیرہ کریں, اور پھر کہتا نہیں میں نے آپ سے بات کرنی. تو آئیں اور اس نے مجھے اپنے دل کی داستان سنی. داستان کچھ یوں تھی کہ موٹاپے کی وجہ سے جو بندہ انفیریورٹی کا پلیس کی طرف چلا جاتا ہے, کیونکہ ایک ہماری جتنی مائیں ہیں, بہنیں ہیں, یعنی جمال ان کا حق ہے, جمال ان کا حق بنتا ہے. لیکن جب موٹاپے کی وجہ سے وہ دیکھتے ہیں کہ میرا جو کپڑے مجھ پہ نہیں جچتے, میں جب مارکیٹ چلی جاتی ہوں تو مجھے وہ چیز نہیں ملتی جو مجھے پسند ہے, اور میں شادی میں جاتی ہوں تو سارے لوگ مجھے یوں دیکھتے ہیں, سارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں,
اور کوئی ہمارے معاشرے میں ویسے بھی پلوان موٹی فلانا اور یہ کہتے باڈی ہیں شیمنگ. یہ مجھے ایسے ہی الفاظ لگتے جیسے تیر ہوتا ہے، کمان سے نکلی ہوئی تیر کی طرح یہ باتیں مجھے لگتی تھی. اس کی وجہ سے میں ڈپریشن میں چلے گئی. اچھا میرے پاس چونکہ پورا بیریٹک سینٹر ہے، سائیکالوجسٹ بھی ہے، تو آپ اس سے ملیں گے. بالکل میں نے دیکھا آپ کا سینٹر، ہم تصاویر بھی دکھا رہے ہیں ان کے ہاسپٹل کی. پشاور میں ہے، بڑے ہب میں ہے، اور the way he is working in Peshawar and Afghanistan and Islam Abad is so amazing. تو خاتون، یہ جو تصویر جس خاتون کی آپ کو نظر آ رہی ہے، 2 ماہ یہ کپڑے نہیں بدلتی تھی، اور اب دن میں 10 کپڑے بدلتی ہیں. اور دیکھیں یہ پہلے یہ تھی، اب یہ ہیں. زندگی بدل گئی اس خاتون کی. اور وہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر مشتاق، اب آپ دیکھیں یہ ایک ہی عورت ہے، یہ 2 مختلف عورتیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی عورت ہے. کس طرح انہوں نے اس کی زندگی بدلی. تو مجھے بتائیں کہ اب یہ کاسمیٹکس کا کام کرتی ہے. اس کی کہانی میں کچھ یہ بھی تھی کہ ریلیشنل ایشوز بن جاتے. ظاہری بات ہے ایک مرد یہی چاہتا ہے کہ میں تھکا تھکایا گھر آؤں، کوئی ہو جو میرا استقبال کرے، کوئی ہو جو میرے دل کی آواز کو سمجھے اور میری خدمت کرے. یہ ایک نیچر میں ہے، جب مرد کے نیچر میں یہ چیز. جب وہ گھر میں آ جاتے تو ظاہری بات ہے اس موٹاپے کے ساتھ وہ اگر اس پانی بھی مانگتے، چائے بھی ہو، تو کسی اور کو کہتے کہ کرو. تو ریلیشنل ایشوز بن جاتے. میرے پاس ہزاروں کیسز ہیں. جب اس کی سرجری ہوئی، وزن اس کا کم ہوا، تو اس کو احساس ہونے لگا کہ یار میں تو الحمدللہ بھی ٹھیک ہو رہی ہوں. 130 سے وہ 70 پہ آ گئے. 130 سے 70 کلو پہ آ گئے. 60 kg is too much. یہ پورا انسان نکل گیا. اس نے ماشاءاللہ ڈریس اپ اس نے شروع کی، اور ماشاءاللہ روزانہ اس جو ہوتی ہے مطلب روزانہ اپنا خیال رکھنا. یہ تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں خاتون. پھر اس نے یہ کیا کہ اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک وہ بنایا، ایک پلان بنایا، اور بین الاقوامی انٹرنیشنل پروڈکٹ امپورٹ کرنے لگی. اور بہت بڑا برانڈ مال آف کی پی کے ہے پشاور میں، اس میں اپنا برانڈ کھولا، اور ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک کما رہی ہیں. انڈیپینڈنٹ خاتون بن گئی. کہیں یہ کہ صرف گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، تیار کھاتی تھی. کبھی یہ کہ اب یہ حالت ہے کہ ماشاءاللہ پوری گھر کا وہ چلا رہی ہے، سسٹم نظام چلا رہی ہے. امپاورمنٹ اس میں آ گئی، وومن امپاور ہو گئی. اچھا سر، اسی سے ہی ایک سوال نکالتے ہیں. جو خواتین موٹی ہو جاتی ہیں ان میں سیکشول جو انٹیمیسی لیبیڈو کہتے ہیں، جنسی خواہش ہوتی ہے، وہ بھی کم ہو جاتی ہے. ہاؤ یو ایڈریس یہ جو خاتون لوگوں نے یہاں دیکھی، اس کے علاوہ بھی جنرلی ایک تو یہ کیوں ہوتا ہے فینومینا، اور کس طرح موٹاپے کی سرجری جنسی خواہش لیبیڈو کی بہتری میں خواتین کی کردار ادا کر سکتی ہے؟ مردوں میں بھی ہے ظاہر ہے. ڈاکٹر عرفان صاحب، کبھی کبھار مجھے گھر والی بھی کہتے ہیں کہ تو بہت منہ پٹ ہے. میں کہتا ہوں منہ پٹ نہیں، میرے دل میں جو بات آتی ہے زبان پہ نہیں، معاشرے کے مسئلے ہیں نا. ہاں، اور میں مریضوں کو بھی بالکل بتا دیتا ہوں سامنے. ڈاکٹر عرفان صاحب یہ مجھے بتائیں کہ زندگی کا مقصد سیکس نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں یہ ڈالی ہوئی ہے. جب اس میں انکار آ جاتا ہے تو ریلیشنل ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. بیڈ کا ایکو سسٹم خراب تو گھر خراب. بالکل. اب موٹے لوگوں کی جو چربی ہے اس میں ایسٹروجن بننا شروع ہوتا ہے مردوں میں، اور اینڈروجن بننا شروع ہوتا ہے خواتین میں. جب خواتین میں اینڈروجن بننا شروع ہو جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ پی سی اوز کی طرف چلی جاتی ہے. چہرے پہ بال، ایکنیز، موڈ سوئنگ. اگر اس کو لائف پارٹنر مطلب کہیں بھی تو اس کو غصہ آ جاتا ہے کہ اس نے یہ آفر مجھے کیوں کی. وہ اپنے اوپر جبر سمجھتی ہے. تو یہاں سے جو ہے نا اس کی جنسی خواہش ختم ہو جاتی ہے. بالکل نہیں ہوتی اس میں. ٹو بی آنیسٹ مجھے بتاتے رہتے ہیں، یعنی ایون مجھے میل بتاتے رہتے ہیں کہ جب وہ باہر نکلتی کہ ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے ایک بات بھی کرنی ہے. جی کیا بات ڈاکٹر صاحب؟ اس میں یہ والا مسئلہ. اچھا ہم جیسے جو مطلب مولیوں کا چہرہ ہے اور دینی چہرہ ہے، تو ہمیں ہمارے ساتھ لوگ کافی باتیں شیئر کرتے ہیں، اپنی ذاتی باتیں شیئر کرتے ہیں. تو میں اسے یہی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب اس کا وزن کم ہو جائے گا تو یہ ساری. اچھا ایک اور بات کہ جب ان کا وزن کم ہوتا ہے نا تو پھر اپوزٹ وہ شروع ہو جاتی، یعنی بیلنگ بھی مطلب سیکشول لیبیڈو یا جنسی خواہش بڑھ جاتی. بالکل بڑھ جاتی. اچھا کیا آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ موٹے ہوں گے، مرد ہیں یا عورت ہیں، تو آپ کے اندر جو سیکس کی ڈیزائر ہے یا جنسی خواہش ہے وہ بالکل ناپید ہونا شروع ہو جاتی ہے. موٹاپا مردانہ کمزوری کو دعوت دیتا ہے. ڈائبٹیز کر کے، ہائپر ٹینشن کر کے، یا اوور آل بھی بھدے ہوتے جائیں گے، موٹے ہوتے جائیں گے، لیبیڈو کم ہو جائے گی.
اسی طرح عورتوں میں بھی اینڈروجنز بنتے ہیں، تو وہ کیا کام کرتے ہیں، مردوں میں ایسٹروجن اور عورتوں میں اینڈروجنز، تو عورت کی بھی جنسی خواہش بالکل کم ہو جاتی ہے اور ایسے گھروں میں طلاقیں عام ہوتی ہیں۔ بالکل ڈاکٹر مشتاق اس کو میڈیکلی تھوڑا ایکسپلین کریں۔ آپ ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے بیریاٹرک سرجنز میں شمار ہوتے ہیں جو دن کی 15 سرجریاں کر رہے ہیں، کیسے لوگوں کی لائف چینج ہوتے دیکھی ہے، اور پہلے تو یہ بتائیں کہ کس طرح موٹاپا سیکشول لائف کو تباہ کر دیتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ ڈاکٹر عرفان صاحب، میں صرف سرجن نہیں ہوں بلکہ ریسرچر بھی ہوں۔ میرے پاس جو بیریاٹرک سینٹر ہے، یہاں پہ میرے پاس ریسرچ آفیسر ہے، حسیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ باقاعدہ جتنے مریض آتے ہیں ہم نے پروفارماز بنائی ہوئے ہوتے ہیں، ہم اس کا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، اور سائیکالوجسٹ ہے جو مریضوں کی جو ہے نا سائیکولوجیکل ایشوز جو ہے نا وہ باقاعدہ کلیکٹ کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ موٹاپے کے ساتھ انسان یوں سمجھے چلتی پھرتی لاش بن جاتی ہے، جس کی نہ کوئی ایموشنز ہوتے ہیں، نہ ایکسپریشنز ہوتے ہیں، یعنی نہ کوئی اس کی لائف ہوتی، کھایا پیا سویا اینڈ دیٹس آل۔ حالانکہ ایک صحت مند ماں اچھا ایک اور بات، پڑھے لکھے لوگ موٹے لوگوں کو کہتے ہیں وہ جو فلانا نہیں ہے ہیلدی، دس از ٹوٹلی مس نارمل۔ ہیلدی ہم کسی کہتے ہیں، ہیلتھ کی جو ڈیفینیشن ہے فزیکل، اسپریچول اور مینٹل اور سیکچول، یس یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو ان میں جب نہ مینٹل ہے، ڈپریشن کا مریض ہے، نہ سیکچول ہے، نہ اس میں جو ہے نا مطلب فزیکلی وہ تو اٹھ ہی نہیں سکتا، تو یہ کیسے ہیلدی ہے؟ ہماری سوسائٹی میں سب سے پہلے اس کو ہیلدی کہا گیا ہے، تو یہ ایک ظلم ہے۔ تو ٹرانسفارمیشن کی میں اگر بات کروں، لوگوں کی زندگی کی بات کروں، تو میرے پاس ایسے لوگ آئے کہ ہسبینڈ کہہ رہے میں نے دوسری شادی کرنی ہے، کیوں جی آپ کے بچے پیدا نہیں ہو رہے، موٹاپے کی وجہ سے آپ کے بچے پیدا نہیں ہو رہے۔ اور جب ان کی سرجری ہوئی الحمدللہ دے کنسیوڈ، اور مریض زیادہ آتے ہیں میں بھول جاتا ہوں، ایون میں جب وہ ٹرانسفارمیشن آ جاتی ہے میں کہتا ہوں کیسی آئی ہے، ڈاکٹر صاحب میں آپ کا مریضہ ہوں اور میں سال کے بعد آئی ہوں، یہ لو مٹائی کا ڈبہ، اللہ نے مجھے امید دی۔ واہ، مطلب موٹاپا تھا، وزن کم کیا تو بچے کنسیو کر لیا انہوں نے، یعنی انہوں نے کنسیو کر لیا، کیونکہ جب موٹاپا ہو جاتا ہے تو ایک ہارمون ہمارے اس میں بن جاتا ہے جو چربی میں، وہ اوویولیشن کو پریونٹ کرتا ہے، پھر اس کی ٹرانسپورٹیشن کو یعنی موٹی خاتون کے انڈے بننا بند ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اکثر اگر فرٹیلائزیشن ہو جائے تو پھر اس کے بعد ایبورشن ان کا ہو جاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے مردوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ مرد جو ہوتے ہیں، میرے پاس دبئی سے کال آئی کہ میرے 8 سال ہو گئے شادی ہوئی ہے اور گائنیکالوجسٹ کہہ رہی ہے کہ آپ کی لائف پارٹنر بالکل ٹھیک ہے، یعنی 8 سال ہو گئے لائف پارٹنر بالکل ٹھیک ہے، مسئلہ میرے اندر ہے۔ کس طرح؟ اوبیسٹی کی وجہ سے بچے پیدا نہیں ہو رہے تھے۔ جب اس کی میں نے سرجری کی، وہ ہے سوات کا رہنے والا، اور مجھے کال آئی اور اتنا خوش تھا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ سپرم کاؤنٹ کو بھی ایفیکٹ کرتا ہے موٹاپا؟ بالکل ایفیکٹ کرتا ہے اس کو۔ مطلب آپ کے جو سپرمز ہیں، بالکل جرثومے، مرد کے جو جرثومے ہیں، بالکل وہ بھی موٹا، جتنا موٹا بندہ ہوگا اس میں سپرم بھی کم ہوگا۔ سپرم، اس میں سپرم کی ایک کاؤنٹ ہے، اس کی جو ہے نا وہ وائبلٹی ہے، اس کی جو مطلب فرٹیلائزیشن کی جو کیپیسٹی ہے اس میں کم ہو جاتی ہے۔ تو پھر الحمدللہ وہ اتنا خوش تھا۔ تو میری ریسرچ یہ بھی ہے کہ مردوں کو بھی یہ متاثر کرتا ہے اس حوالے سے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، ایک آدمی میرے پاس ہے، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں کاروباری آدمی ہوں، اب سب چیزوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اجڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میرے بچے اس کو سنبھال نہیں پا رہے، اور میرے سینے میں وہ زور نہیں ہے جو پہلے تھا۔ اچھا، اور مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، گھٹنوں میں درد، کمر میں درد سارا۔ الحمدللہ جب اس کی میں نے سرجری کی، اس کی تصویر بھی میں نے آپ کو دکھائی، اور پھر وہ کاروباری آدمی تھا، تو جو کہتے ہیں جب میرے پاس پیسہ تھا تو سارے خاندان والے آ کر مطلب میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، لیکن جب میرے پاس میرے اوپر ایسا آیا، میرے یہ اتنا موٹا شخص تھا، 240 کلو، 240 کلو جی تھا، 240 کلو۔ کہتے ہیں وہ وقت آیا کہ میں پہلے مسجد جانے سے رہ گیا گھر میں، پھر گھر میں بیٹھ کر پھر مطلب کھڑے ہو کر تو کرسی کے اوپر نماز پڑھنا بھی میرے لیے مشکل ہو گیا، اور پھر کمائی بند ہو گئی، آہستہ آہستہ دنیا کی نظریں مجھ سے دوسری طرف مڑ گئی۔ صحیح۔ تو اس کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب میں مروں۔ لوگ کہتے تھے یہ آپریشن کرو گے تو تم مر جاؤ گے، کہتا میں مر جاؤں کیونکہ اس زندگی سے میری جو ہے نا موت بہتر ہے۔
تو بہتر ہے کہ ماری جاؤں آپریشن نہ کرانا عزت کے پڑے. ساتھ بس. ہاں اور الحمدللہ آئیں. میری ایک عادت ہے میں ہر آپریشن سے پہلے ایک دعا پڑھتا ہوں, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اور الحمدللہ اس دعا کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مریض کو بھی ہر قسم کی کمپلیکیشن سے اور مضر اس سے بچا دے گا. دعا ریپیٹ کر دیں تاکہ ہم ہاں, ڈاکٹرز بھی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعا ہے اور یہ ہم ایز ریل بھی آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی ڈاکٹر یہ دعا پڑھے گا تو مرض کی جو مریض ہے اس کی شفا بھی ہوگی اور آپ کو جو آپ کے ہاتھ سے اس کو ہارم نہیں ملے گا. ایک تو موت ہے. موت تو دیکھو میں مریضوں سے اکثر کہتا ہوں کہ دیکھو موت کا وقت مقرر ہے, اس کو ہم بدل نہیں سکتے, لیکن معذوری آپ لوگوں کے ہاتھوں میں. صحیح ہے. معذوری کو تو آپ لوگ جو ہے نا معذوری سے بچ سکتے. میں ایک مثال ان کو دیتا ہوں. دنیاوی غفلت کی وجہ سے بعض اوقات آخرت کا نقصان تو نہیں ہوتا, لیکن دنیا کی زبردست نقصان ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر سردیوں کے موسم ابھی گزر گیا نا, اخبار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی سوئی گیس کا وہ لیک تھا اور سارے بچے اور ماں اور سب فوت ہو گئے. ہاں بالکل. اچھا, اس کا باپ باہر دنیا میں ہے اور اس کو جب کال آ جاتی ہے کہ جی آپ کی بیوی اور بچے سب مر چکے ہیں, ٹھیک ہے یہ تو شہید ہو گئے, اس پہ کیا گزرے گی وہ بھی تھوڑی سی شہید ہو غفلت گئے. کی وجہ سے. میں یہی کہتا ہوں کہ موٹاپا اس کا علاج کل نہیں آج, کیونکہ یہ آپ کو معذور کر دے گا کل. سر پی سی او ایس کا موٹاپے سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ ہم ابھی یہی ان کی جنسی زندگی اور سیکشول لائف, لیبیڈو, لڑکیوں کے چہروں پر بال آ جانا, پیٹ, پالیسسٹک اوویرین سنڈروم یعنی کہ ملٹیپل سسٹ بن جانا اووری میں, اس سے ہارمونل امبیلنسز ہو جانا, اس کا موٹاپے سے کیا تعلق ہے؟ اور ہاؤ بیریاٹرک سرجری کین ہیلپ دیم, موٹاپا سرجری کین ہیلپ دیم. ڈاکٹر مشتاق اس پہ روشنی ڈالے, بہت ساری عورتوں کا سوال. میں اسٹیٹسٹیکلی بولوں جی جی 60% پی سی اوز کے پیشنٹ اوبیس ہوتے ہیں, یعنی 60%. بالکل ٹھیک. اوبیس ہوتے ہیں. اب یہ اوبیسٹی پی سی اوز کو جنم دیتی ہے یا پی سی اوز اوبیسٹی کو جنم دے رہی؟ یہ ایک کنٹراڈکٹری کویشچن ہے. یہ اس پہ جو ہے نا ابھی اسٹل ڈیبیٹ چل رہی ہے, ریسرچ چل رہی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے پیشنٹ جو پی سی اوز کے ساتھ آتے ہیں, مثلاً میرے پاس ایک بچی آئی 200 kg کے ساتھ. اب جب 200 تصویر دکھا دیں اس کی تاکہ ہم یہ لوگوں کو دکھائیں. 200 kg کے ساتھ آئی, 200 kg کی تھی یہ خاتون جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ اچھا, یہ انہوں نے مجھے تصویر دکھائی تھی, میں حیران رہ گیا تھا یہ تصویر دیکھ کے. اچھا اب اس کی وہ والی پکچر دکھائیں جو ٹرانسفارمیشن پکچر. میں اکثر ہنساتا بھی ہوں اپنی مریضوں کو نا. اچھا, میں نے کہا کہتے ڈاکٹر صاحب آپ کیسے مریضوں کو مطلب پتلا کر دیتے؟ میں نے کہا یہ پیچھے مشین لگی ہوئی ہے, ایک طرف سے ڈال دیتے دوسری طرف سے. یہ حسینہ دیکھیے جناب اسکرین پر, یہ وہی خاتون ہے. یہ جو لال دوپٹے میں آپ نے دیکھی تھی, یہ اب ہرے کپڑوں میں وہی خاتون ہے. تو اب آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی موٹا ہے, اس کا کتنے سے کتنے کلو ہو گیا خاتون کا؟ 200 سے 80 پہ آ گیا, 200 سے 80 کلو, 120 کلو. اب آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی موٹی خاتون کی آپ سرجری کریں گے اور اس کے پی سی او ایس ریورس, تو پی سی او ایس ختم ہو جائے گا. ریورس ہو گئے نا, ریورس ہوگا. جو بال تھے وہ ختم ہو گئے, جو ایکنیز تھی اس کی جو اچھا جو موڈ سوئنگز ان کو ہوتے ہیں کافی. ہاں ایک دم غصہ آ جانا, چیزیں آ جانا. اچھا آپ کے ملتان کی ایک بچی کھانے وال کی تصویر دکھا سکتے ہیں یا وہ ابھی اس کے تصویر میرے پاس نہیں ہے نہیں. کھانے وال سے تعلق رکھنے والی ایک بچی. جی اس نے کہا میں تو بالکل بے غیرت بن گئی ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے پہلے مجھے کوئی تھوڑی سی بات کی مجھے غصہ تھا, مجھے غصہ نہیں آ رہا. مطلب اچھا اس کا غصہ ختم ہو گیا. اچھا ویسے موٹے لوگوں کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے. ہاں اس کو آتا ہے نا, ان کا مطلب فوراً اس میں آ جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں بالکل مجھے غصہ نہیں آتا, اور گھر والے کہتے ہیں آپ بہت بدل گئی ہے. تو میں نے کہا بس یہ تو اللہ کا شکر ادا کروں, جس کو غصہ نہ آئے وہ تو گدھا ہے, لیکن اگر وہ بہت زیادہ آئے تو پھر لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. تو یہ ہوتا ہے, جو پی سی اوز کے سمپٹمز کے ساتھ موڈ سوئنگ بھی ختم ہو جائے. اب تک سب سے زیادہ کتنے وزن والے بندے کی آپ نے سرجری کی؟ میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ جادوگر بیٹھے ہیں میرے سامنے ڈاکٹر مشتاق. مطلب یہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں سیریز میں کہ کیسے لوگوں کی زندگیاں بدل چکے ہیں. کتنا موٹا بندہ تھا, کتنے کلو کا تھا, اور اب کتنے کلو کا ہے. سب سے زیادہ جو موٹے بندے کا آپ نے آپریشن کیا تھا وہ کتنے کلو کا؟
یہ جو ایک تصویر میں نے آپ کو دکھائی یہ تصویر دکھائیں جو 260 کے ساتھ آیا تھا لیکن 20 kg میں نے ان کا ڈائٹ کر کیونکہ ان کا اتنا بڑا لیور ہوتا ہے کہ ان کو اٹھانا اور سٹمک تو چونکہ بالکل لیور کے نیچے پڑا ہوتا فیٹی ہے پیٹومیگالی فیٹی اور یوں سمجھو کہ 15 کلو تک پہنچ جاتا ہے فیٹی پیٹومیگالی بالکل بالکل فیٹی اور پھر نیش نان الکوہلک وہ میرے پاس کافی کیسز جمع ہو گئے اس کی تصویریں میں آپ کو دکھاتا ہوں جناب یہ تصویر دیکھی یہ 260 کلو کا بندہ ہے جس کو ڈاکٹر مشتاق نے آپریٹ کیا یہ چیختا تھا روتا تھا سجدہ نہیں کر سکتا تھا اب یہ جو چادر میں لپٹا شخص ہے یہ وہی شخص ہے یہ کوئی دوسرا شخص نہیں ہے بالکل 260 کلو سے آپ کتنے پر لے آئے یہ ابھی 120 پہ آ گیا ہے 260 کلو سے 120 کلو 120 کلو پہ کتنے عرصے میں یہ تقریباً اس کا 1.5 سال لگ گیا یہ ڈاکٹر عفان صاحب یہ چونکہ آپ کا فیلڈ ہے جی جی یہ نارمل جگر ہے لیکن جب یہ نیش میں چلی جاتی ہے تو اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے چربی سے یہ HbA1c نیگیٹو پیشنٹ ہے اور وہ فیٹی لیور نیش کر کے یہ بالکل ریورس ہو جاتا ہے پھر جب اب الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں نا دوبارہ پیشنٹ کا وہ کہتے ہیں جی گریڈ 2-3 تک ایز اے ہیپاٹولوجسٹ بتا رہا ہوں فیٹی لیور ریورس ہو جاتا ہے لیکن اگر سکڑنے سے پہلے سیروسس سے پہلے آپ نے سرجری کرا لی تو جگر واپس ہو جائے گا فیٹی لیکن اگر آپ نے سکڑنے سے پہلے سرجری نہ کرائی جگر سکڑ گیا تو پھر سرجری بھی کرنا ختم سیروسس ہو گئے تو پھر ظاہر ہے پھر سرجری کا بھی عذاب ہو جائے گا. آپ نے ایک خاتون کے بارے میں پوچھا جو کاسمیٹک کا کاروبار کرتی تھی تو یہ خاتون جو تھی میرے پاس ایسی آئی تھی یہ خاتون جو کاسمیٹکس کا کاروبار کرتی تھی اور پھر میں ذرا تھوڑا سا اس چیز میں میرا علم کم ہے میں مریضوں کو ہنساتا ہوں تو کترینہ کپور بن گئی. بہت پیاری بہت خوبصورت یہ مطلب اتنے ٹرانسفارمیشن ہو گئی جی اتنی ٹرانسفارمیشن یعنی یہ خاتون جو ہے یہ کاسمیٹکس کا کاروبار کرتی ہے کاسمیٹک کا کاروبار اب اس نے شروع کیا بعد وہی جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں سرجری کے بعد. آپ یہ تصویر دیکھیے یہ خاتون جو ہے یہ پہلے اس طرح تھی اب سرجری کے بعد یہ خاتون اس طرح ہو چکی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں ان کا وزن کتنے سے کتنے کم ہوا؟ یہ 130 سے 70 پہ آ گئی ہے. 1.5 اور اس کو کتنا عرصہ لگا؟ یہ خواتین کا اکثر زیادہ عرصہ لگتا ہے کیونکہ ان کی موومنٹس نہیں ہوتی جاتی نہیں ہے کہیں پہ بس گھر پہ رہتی ہے کام کرتی ہے. اس کا بھی تقریباً 1.5 سال لگا تھا ان کا بھی 1.5 سال ان کا بھی لگا تھا. خاتون جتنی بھی موٹی ہو سرجری کے بعد کترینہ بن سکتی؟ بالکل بن سکتی. اچھا ان کے فگرز نکل آتے ہیں. اچھا وہ موٹاپے نے تو اس کو بالکل چھپائے ہوئے ہوتے ہیں نا کوئی پتہ نہیں لگتا. ٹھیک ہے تو میں اکثر جو ہے نا پشاور میں ایک قسم کی بسیں چلتی تھی جس کو ہم بنز بسز کہتے تھے مرسیڈیز بس ہوتی تھی نا وہ پیچھے سے کافی بڑی. تو جتنی بھی ہمارے افغانستان کی بہنیں آتی ہے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ تو افغانی ٹرک بن گئی ہے ابھی تو کیا کر رہی تھی. کہتے ڈاکٹر صاحب ہمیں پتہ نہیں تھا اب جو ہے نا آپ کے بارے میں پتہ چلا تو ہم آ گئے ہیں. تو یہ ہے کہ اچھا سر کوئی ایسا واقعہ بتائیں اپنے مریض سے جڑا جس نے آپ کی روح ہلا دی کہ یار اور اس کے بعد آپ مجبور ہو گئے ہوں اب اس کے بعد کہ بھئی آپ نے اس کی سرجری آپ نے کہا یار پیسے گئے بھاڑ میں سرجری کروں گا اور میں اس سے کوئی چارجز نہیں لوں گا میں اس کو فیور دوں گا اور اس کی زندگی بدل گئی. یہ پرسوں کی بات ہے بالکل پرسوں کی بات بتا رہا ہوں. اور کیا کہا تھا اس نے؟ ہلایا کیا کہ میری اسسٹنٹ ہے جو میرے ساتھ کام کرتی ہے سائیکالوجسٹ آپ اس سے ملے بھی ہیں. جی یہ بات سنے گی بھی جب اس کو پروگرام آپ کا نظر آئے. کیا نام ہے ان کا؟ ڈاکٹر ماریا. تو وہ اس طرح ہوئی کہ یہ خاتون آئی یہ اس کا ہسبینڈ فوت ہو چکا ہے بچے اس کو یتیم ہے اور موٹاپے کی وجہ سے پہلے تو بچوں کو سنبھالتی تھی لیکن جب موٹاپا بڑھنے لگا اسکولنگ ان کا مطلب ظاہری بات ہے بچے شرارتیں کرتے ہیں ان کو جو ہے سنبھالنا کہتے ہیں مجھے یعنی وہ جب یہ کہانی مجھے سنا رہی تھی نا کہ بچے نماز نہیں پڑھتے وہ اسکول کا کام نہیں کرتے اور مجھ سے اٹھا نہیں جاتے اور رو پڑی اور ایسے رو پڑی کہ ہچکیاں اس کی نکلنے لگی. تو میں نے ان سے کہا آپ ذرا ڈاکٹر ماریا کے پاس چلی جائیں وہ آپ چونکہ میرے پاس مریض ہوتے ہیں وہ آپ کو سنبھالیں گے آپ کا وہ کر دیں گے. اتنے میں وہ خاتون بجائے ڈاکٹر صاحبہ کے پاس جانے کی چلی گئی گھر. میں نے اسے کہا وہ خاتون کہاں ہے؟ کہتے کون سی خاتون؟ میں نے کہا جو آپ کے پیچھے میں نے بھیجی تھی. کہتے کہ کون سی مجھے تو پتہ نہیں ہے. پھر وہ ہم نے لسٹ نکالا میں نے کہا یہ میں نے آپ کے پاس بھیجی. کہتے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا اس کو فوراً بلاؤ.
1 روپیہ اس سے مت لو، میں نے اس کی سرجری کرنی ہے، کیونکہ درویشی بس وہ رو پڑی، اس کی ہچکیاں اس کے نکلنے لگی. کیونکہ یاد رکھیں مرد جو ہوتے ہیں نا، مرد ایک بہت بڑی چھتری ہوتی ہے خاتون کے لیے. جب بچے چلے جاتے ہیں سارے، یہ ان کے لیے ایک سہارا ہوتا ہے. تو جب اس کا باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جاتا ہے، پھر تو ایک ماں رہ جاتی ہے. تو وہ بھی جب موٹاپے کی وجہ سے اٹھا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، بچوں کی تربیت، تو وہ تو دیکھتے کہ میرا گھر اجڑ رہا ہے، میرے بچوں کی تربیت، تو اس کی دل پہ کیا گزری گی. اور اس کا براہ راست مجھے اتنا ہٹ کیا اس نے کہ اس کو میں نے کال کیا، اور پھر منڈے کو اس کی سرجری میں یعنی انشاءاللہ آپ نے کروں گا. ایک بیوہ موٹی خاتون کی سرجری اس لیے مفت کر دی کیونکہ وہ بچے نہیں سنبھال سکتی نہیں تھی، اور سنبھال مرد سکتے. نہیں تھا تو بچے کون سنبھالتا؟ بالکل بالکل ایسے. صحیح. اور اس کے ساتھ ایک اور جڑی، پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ایک خاتون نے مجھے کہا کہ 20 سال کے بعد میں نے سجدہ لگایا، اور اس کی آڈیو میسج میرے ساتھ ابھی بھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے. اس نے یہ کہا کہ 20 سال کے بعد جس دن میں نے سجدہ لگایا، کہتا ہے ڈاکٹر مشتاق، اور اس کا میسج کے الفاظ یہ ہے پشتو میں، مختصر یہ ہے کہ اللہ آپ کو اتنا دے، اتنا دے، اتنا دے، اتنا دے کہ آپ خوش ہو جائیں. یعنی اس کی مطلب دعا رک نہیں رہی تھی. تو میں ایک خاتون نے 20 سال بعد سجدہ لگایا کیونکہ ڈاکٹر مشتاق نے ان کا سرجری کی تھی اور وہ موٹاپے سے پتلی ہو گئی تھی، اور 20 سال بعد جب اس نے سجدہ کیا تو وہ ان کے ہاتھ چومتی تھی کہ مجھے میری رب سے ملاقات کرائی. تھوڑا سا بتائیں اس کے بارے میں مزید. تو 100 تقریباً 43 کلو اس کا وزن تھا، اور عمر اس کی 28 سال. صحیح. اور وہ اتنی جرت والی خاتون تھی کہ وہ کسی این جی اوز میں کام کر رہی تھی. ایک اس میں این جی اوز میں کام کر رہی تھی. ان کا ہسبینڈ پتہ نہیں وہ ان پڑھ تھا یا جو بھی تھا، لیکن وہ کام نہیں کرتا تھا، یہ خود کام کرتی تھی. اس نے اسکول بھی پڑھا ہوا تھا، ایجوکیٹڈ تھی. لیکن جب اس کا وزن بڑھ گیا، وہ جاب بھی چلی گئی. ظاہری بات ہے آپ کو آفس میں کون رکھے گا جب آپ کام نہیں کرتے. اور پھر موٹاپے کے ساتھ ساتھ جب اس کی عبادت کی اوپر بھی جو نا آ گئی، تو پھر یہ میرے پاس آئی، اور عجیب انداز میں اس نے اپنے دل کی جو تھی وہ میرے سامنے سنائی. تو میں نے کہا بہن انشاءاللہ آپ کی میں سرجری کر لوں گا. اور وہ بھی الحمدللہ اب سجدہ کرتی ہے تو آپ کو یاد اب مجھے یاد کرتی ہے، اور مجھے ویسے میسج آ جاتا ہے. میں نے کہا خیریت ہے کوئی نہیں ڈاکٹر صاحب، ویسے پوچھا. یقین کر لو مریض اتنی محبت کرتے ہیں، وہ جو مرید پیر سے محبت کرتے ہیں نا، پیر صاحب کا روحانی پیشوا ایسے کرتے ہیں. واہ. رمضان آ رہا ہے، جی روزے آ رہے ہیں. کیا روزے میں کوئی بہت موٹا شخص جو ہے وہ موٹاپا سرجری کرا کے پتلا ہو سکتا ہے؟ اور جن لوگوں نے آپ سے موٹاپا سرجریز کرائی، یا وہ لوگ جو بیریاٹرک سرجریز کرا سکتے ہیں، ان کے معدے تو چھوٹے کر دیے آپ نے، وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلا سوال تو یہ کہ رمضان المبارک میں بیریاٹرک سرجری بالکل بھی نہیں کرتا. اچھا. بتاتے خود میں نہیں کرتا، کیونکہ رمضان کے روزے پوری زندگی آپ روزے رکھے، رمضان کے روزے کے برابر ثواب نہیں مل سکتا. تو دوسری بات جو ہے، جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں، جو چونکہ میٹابولک سرجری بھی ہم کرتے ہیں، 80 کلو وزن ہے پھر بھی میں کروں گا، کیونکہ ڈائبٹیز میں ریورس کرتا ہوں. اس سے وزن اس کا کم نہیں ہوگا، لیکن اس کی شوگر اس سے چلی جائے گی. اچھا. ہاں، تو ان کا ہم کرتے ہیں. جو صرف موٹے لوگ ہیں ان سے ہم کرتے ہیں کہ جی آپ تھوڑا سا ویسے بھی فاسٹنگ ہے گزارا کر لیں، رمضان کے بعد آ جائیں. لیکن جن کی سرجری ہوئی ان کے لیے کچھ ٹپس ہیں. ہم 10 دن 12 دن پہلے سرجری سٹاپ کر دیتے ہیں. مریضوں سے کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ رمضان کے بعد آ جائیں. جنہوں نے بیریاٹرک سرجری 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے جب سال کے جب سے کی ہے، ان کا سٹمک چھوٹا ہوتا ہے. ان کو ہماری گزارش یہ ہوتی ہے جو بائی پاس والے ہوتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کو پیاس لگی ہوتی ہے، آپ لوگ کاربوہائیڈریٹس ڈائٹ، یعنی جس میں آلو، جس میں چاول، جس میں گندم کی روٹی، یہ شامل نہ ہو، یہ پہلے نہ لیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ فوراً پانی نہ لیں. اگر پانی لیا تو آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے سالڈ ڈائٹ لینی ہے، کیونکہ اگر ادھر سلیو والے پائلورس ہے وہ تو کھلتا نہیں، اپنی مرضی کے مطابق کھلتا ہے. جب اس نے پانی پی لیا تو کھانے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی. تو ان کو ہم یہ ہدایات دیتے ہیں کہ آپ، دوسری بات یہ کہ ہماری طرح وہ نہیں کھا سکتے کہ ہم بس ایک وقت میں بیٹھ کر پیٹ بھر لیتے، نہیں. وہ نبلنگ، یعنی کہ چھوٹے بچوں کی طرح، جس طرح چھوٹے بچے ہر 10-15 منٹ کے بعد جو ہے نا یا آدھے گھنٹے کے بعد روتے ہیں، اسی طرح یہ اس کو بھی جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ آپ ملٹیپل وہ لے، میل لے، سنگل میل آپ نہیں لے سکتے.
سحری کے حوالے سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ باقی گھر والوں کی طرح بالکل آخر میں مت اٹھیے گئے کہ 15 منٹ رہ گئے، آپ کم از کم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھیں، پانی پیے، 24 گھنٹے ہماری جو پانی کی ضرورت ہے، جتنا وزن ہے 3 سے ضرب دے دو، اس سے جتنا ایم ایل آتا ہے یہ ہماری واٹر ریکوائرمنٹ ہے، وہ آپ افطاری سے لے کر سحری تک آپ پورے کر لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سحری میں بھی آپ ملٹیپل میلز لیں، تھوڑا سا کھا لے پھر نفل پڑھے، دعا پڑھے، پھر جو ہے نا تھوڑا سا کھا لے، پھر اس طرح آپ کا کام ہو جائے گا۔ اچھا سر، فیٹی لیور بہت عام ہے، ٹھیک ہے، گریڈ 2 گریڈ 3 تک ریورس ہوتا ہے، جب سیروسز ہو گئی نیس سے تو وہ ریورس نہیں ہوگی، پھر ظاہر ہے بندے کا مزید بیٹھے گا لیور، ڈیکمپنسیٹ کرے گا تو ٹرانسپلانٹ ہوگا لیور کا۔ جی بالکل۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ رمضان، اب موٹا بندہ ہے وہ سرجری کے بغیر کون سی ڈائٹ لے، ہم اویئرنیس آگاہی کے لیے جی بالکل۔ سحری میں کیا کھائے، دینی اعتبار سے بھی بتائیں، ظاہر ہے آپ کا ماشاءاللہ اتنا ملان ہے اور اٹھتے بیٹھتے ہیں ان لوگوں میں، اور مولوی حضرات تو میٹھے کے شدائی ہیں، ایک مولوی ہو اور پشاور کا ہو، اس سے گوشت چھڑائیں تو وہ میٹھے کو پڑ جائے گا، میٹھا چھڑائیں تو وہ گوشت کو پڑ جائے گا، مطلب کھائے گا، مطلب اس سے رہا نہیں جائے گا، بالکل۔ مطلب ایسی خوراک ہے کہ وہ خوشی سے کھائے گا، اور مجھے بھی خوشی ہوتی ہے مولوی بھائی ضرور کھائیں لیکن پیٹ نہ نکلیں، لیکن عفان بھائی ایک بات میں اور بتاؤں، یہ دیکھو نا لوگ بھی تو نا ان کو کہ مولوی صاحب آپ کے لیے حلوہ لائے ہیں، مولوی صاحب آپ کے لیے مولوی اور حلوے کا تعلق کیا ہے؟ مجھے بڑا پیار ہے اپنے ویسے مولوی بھائیوں سے۔ حلوہ عربک لفظ ہے، اچھا، حلوہ کا مطلب ہر میٹھی چیز کو وہ حلوہ کہتے ہیں، صحیح ہے، یعنی صرف یہ والی ہے سوجی والی حلوے نہیں، ہر مٹھائی کو حلویات کہتے ہیں۔ اچھا، مطلب جتنی بھی مٹھائیاں ہیں، جتنی بھی کیک، جتنی بھی کنفیکشنریز ہیں، ان کو حلویات کہتے ہیں۔ تو چونکہ سنت ہے، کھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز لیتے تھے، لیکن ہم تو کھانے کے بعد نہیں، ہم کھانے کی طرح اور بہت زیادہ ڈیزرٹ کھاتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو آپ یہ بتائیں رمضان میں سحری کے لیے اچھی ڈائٹ آپ بتائیں اپنے مولوی بھائیوں کو بھی اور جنرلی بھی، کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی وزن کو مینٹین رکھنے کے لیے گڈ سحری اور گڈ افطار۔ گڈ سحری یہ ہے کہ سحری کے وقت فیٹس بالکل ایوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ سحری کے بعد لوگ سوتے ہیں، اور جب یہ سو جاتے ہیں، اور فیٹس کا ڈائجیشن کوئی آسان کام نہیں ہے، اور جب یہ سوتے ہیں ساتھ جو ہے نا یہ کچھ سیٹرس چیزیں بھی جو ہے نا فیزی ڈرنکس بھی لے لیتے ہیں، تو پھر ان کو گرٹ ہوتے ہیں، گیسٹروسوفیجل ریفلکس ہوتا ہے، برن ہوتا ہے۔ اچھا بعض لوگوں کا تو روزہ بھی خراب ہو سکتا ہے اس سے جب وومیٹنگ کر لیتے ہیں۔ تو کوشش کر لیں کہ ہم سحری میں کبھی بھی سیلڈ نہیں لیتے، حالانکہ سیلڈ تو سحری کی چیز ہے، یعنی سلاد سحری میں کھائیں، بالکل سلاد اور سحری ساتھ ساتھ۔ واہ واہ واہ، صحیح، بہت پیاری بات کی ہے یہ بالکل ہمارے اس میں کنسیپٹ میں ہے ہی نہیں کہ جی افطاری میں لے لیں، نہیں لے لیں، کیونکہ اس سے جو ہے نا پیٹ نرم ہوتا ہے، قبض وغیرہ نہیں ہوتا، اور ڈائجیشن میں آسانی، جو فائبرس ڈائٹ جتنی بھی فائبر ہے اس سے ڈائجیشن میں آسانی ہوتی ہے۔ دوسری بات ہے یہ ہمارے پاکستان، افغانستان، ایران اور ہندوستان سب سمیت یہ جو ہماری ریجنز ہیں نا، یہ پراٹھے نہیں ہیں، انہوں نے تباہی مچائی۔ اچھا پشاور میں بھی صبح صبح لوگوں لگا کے ہر جگہ پراٹھا، ڈیزل پراٹھا چل رہا ہوتا ہے، کیسے یہ سحری؟ اور مجھے بتائیں سحری کا نہاری اور پراٹھوں سے تعلق کیا ہے؟ پراٹھے کھاتے، رات کو پھر خراٹے لیتے، صبح پراٹھے رات خراٹے، کیونکہ جتنے کارب زیادہ ہوتے ہیں خراٹے زیادہ ہو، کیونکہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ بنتے ہیں نا کاربوہائیڈریٹ سے۔ ہاں تو یہ چیز ہے ہمارے اندر۔ افطاری بھی بتا دیں بہترین اسلامی پوائنٹ آف ویو۔ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے تو یہ ہے کہ ایک کھجور لے لیں، اور ابھی زمزم ہے نہیں تو عام پانی سے افطاری کریں، دیٹس آل۔ یہ اچھا اسلام میں یہ سموسے پکوڑوں کا کانسیپٹ نہیں ہے، آپ لے سکتے ہیں ڈیپینڈ، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ کھا لیں، تھوڑی سی سحری کھا لیں، پھر چونکہ نماز کا وقت ہوتا ہے، مغرب کی نماز تو آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، یہ کر لیں، پھر نماز پڑھ لیں افطاری کے بعد، پھر اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں۔ اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اگر پانی پیتے ہیں تو کھانے سے تھوڑا پہلے، کھانے کے دوران اور کھانے کے آخر میں تو بالکل بھی نہ پی، یعنی کھانے کے دوران اور کھانے کے آخر میں پانی نہیں پینا، کھانے سے پہلے پینا۔ یہ بیریٹرک رول بھی ہے، بیریٹرک سرجری کی رول بھی ہے، یعنی پانی بیفور کھانا ہونا چاہیے، پانی جو ہے وہ اس کے بعد نہیں، کھانے کے بعد دوران یا کھانے کے بعد نہیں تو موٹاپا آئے گا اور مسئلے ہوں گے۔ بالکل اس کے بعد جو ہے نہیں کھانا چاہیے۔ جی اچھا یہ بتائیں سر افطاری بہترین کیا کیا ہوگی، کیا کیا ڈائٹ تھوڑی سی بتا دیں۔ ہاں افطاری میں یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کھجور
ایک کمپلیٹ ڈائٹ ہے. پھر اس کے ساتھ جو چاٹ اور یہ جو ہمارے سیلڈز وغیرہ ہوتے ہیں رشین کوشش کریں ڈیلی سموسے پکوڑے اوائڈ کریں, اس کو اوائڈ کریں کیونکہ یہ تلی ہوئی ہوتی ہے. اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں, امریکن جرنل میں اب دوبارہ پبلیکیشن آ گئی کہ جو دیسی گھی وہ سب سے بہترین ہے, لہٰذا اس کو دیسی گھی لے لیں. میں بھی ادھر آپ جائیں تو آرگینک فوڈ سب سے زیادہ ایکسپینسو ہے ایز کمپیئر ٹو ہائیبریڈ ڈائٹس. کیوں ہمیں بند کیا گیا, کیوں ہمیں جو ہے نا محروم کیا گیا, ہمارے بچوں کی ہڈیوں کو نا گلایا گیا ڈالڈا سے. تو کوشش کریں زیتون کا تیل اور یا دیسی گھی میں چیزوں کو پکائیں, اور یہ جو ڈالڈا مالڈا ہے ان چیزوں کو اوائڈ کریں. اور ساتھ یہ ہے کہ فروٹس لے لیں جو بہت زیادہ ہیوی, جو ہماری کڑھائی اور گوشت ہے اس کو اوائڈ کریں اس میں افطاری میں. ایک تو یہ کہ آپ کے اوپر بوجھ بن جائے گا, اور دوسری بات یہ ہے کہ پورا دن آپ نے جو روزہ رکھا ہے اور اس میں آپ نے جو ہے نا یہ چیزیں لے لی, پھر جو ہے نا آپ کے پینکریاٹک انزائم اور آپ کے لیور انزائمز اور پورا ایک وہ جنگ شروع ہو جاتی ہے نا آپ کے جسم کے اندر. اچھی بات ہے کہ ہلکی پھلکی چیزیں لیں, صحیح ہلکی پھلکی چیزیں لیں. بالکل. اچھا چاول, میں نے بنگلہ دیش میں میں گیا, وہاں پہ ابلے ہوئے چاول لوگ کھاتے ہیں. دیٹ از مچ مور بینیفیشل فار دا ہیلتھ ایز کمپیئر ٹو جو ہمارے والے جو کابلی پلاو ہے, یہ تو تباہی ہے. شاور کے ہو کے آپ کہہ رہے ہیں کابلی پلاؤ؟ جی بالکل, میں بتا. اچھا کابل میں جا کے آپ اور اللہ مجھے معاف کرے, مجھے خود بھی بہت پسند ہے. اچھا بہت پسند ہے. چاول بھی, پھر کشمش بھی, پھر اور بادام بھی, وہ جو دمبے کی چکی میں بناتے ہیں, توبہ اس کے لیے کیوں یہ نمک منڈی میں دمبے کی بیچارہ, میں تو کہتا ہوں کوئی دمبا غلطی سے چکی لے کے گزرتا نہیں ہوگا کہ میری اس طرح ہے نا عزت تار نہ کر دے. کو ایڈکشن ہوئی ہوتی ہے. بعض لوگ تو چکی کو ایسے اٹھا کر جو ہے نا وہ نمک ڈال کر ایسے کھاتے ہیں, پوری چربی, بالکل وائٹ پوائزن ہے, کھاتے بٹ they eat it. سب کو پتہ ہے. اور میرے پشاور کے بھائی, میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں. why they eat دمبا so much? why this نمک منڈی and موٹاپا and fatty liver, why they eat دمبا so much? کیا craving کیا ہے دمبے کی ایسے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ٹو بی آنیسٹ, یہ جتنے پہاڑی لوگ ہیں نا وہ زندگی گزارنے کے لیے دمبا بکری اور یہ چیزیں پالتے تھے. تو ظاہری بات ہے جب ان کو جینیٹکس میں پالتے تھے اور کھاتے بھی تھے. اب تو ویسے عمران خان صاحب کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ جی مرغیں پالیں اور یہ چیزیں کریں. میں ترکی گیا تو مجھے احساس ہوا کہ لائف سٹاک کتنی ضروری ہے ملک کے لیے. اللہ نہ کرے ملک کے اوپر کیسے بھی حالات, جنگی حالات آ جائیں, لائف سٹاک اگر اسٹرانگ ہے تو یور کنٹری ول سروائیو. زبردست. لیکن اگر یہ چیز نہیں ہے تو قطر کے اوپر جب انہوں نے پابندی لگائی تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. ترکی سے انہوں نے گائیں بھیجے اور یہ بھیجے, تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا. اچھا سر, یہ بتائیں بیریاٹرک سرجری سے جڑے ہوئے کوئکلی ہم کیا غلط باتیں ہیں, متس کیا ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی موٹاپے والا آپریشن کرا لیا, معدے کو چیرا لگ جائے گا, کینسر ہو جائے گا. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ بالکل ہی مرنے کے قریب آ جاؤ گے, لاغر ہو جاؤ گے, اور مطلب جو کیا کیا متس ہیں اور ان میں سچائی کتنی ہے, اور اب تک آپ کتنی بیریاٹرک سرجریاں کر چکے ہیں, یہ ذرا تفصیل سے بتائیں. ڈاکٹر عفان کیسے صاحب, پشتو میں ایک مقولہ ہے کہ سچ پہنچتے پہنچتے جھوٹ نے گاؤں کو آگ لگائی ہوئی. اب بات یہ ہے کہ جب لیپروسکوپک سرجری ابتدا میں نکلی تو لوگ, چونکہ لیپروسکوپک سرجنز ٹرینڈ زیادہ نہیں تھے, اکا دکا کمپلیکیشنز ہو گئے ہوں گے, لوگوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب میرے لیے کھلا آپریشن کرو, جو خیال رکھنا سوراخوں والا نہیں. یعنی ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ جو بندے کو کمپلیکیشن ہوتی سوراخوں سے ہوتی. اچھا. اور ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو پورا پیٹ چیرا جاتا ہے, بڑا چیرے لگا کر جو سامنے سرجن کو سب کچھ نظر آ رہا ہے, لہٰذا اس سے بندے کا اچھا آپریشن ہوتا ہے. ان کو کیا پتا تھا کہ جو انفیکشنز ہوتا ہے. تو بیریاٹرک سرجری, اس کے بارے میں جو متس ہے, سب سے بڑی مت یہ ہے کہ جی اسٹمک کو کینسر لگتا ہے. میں ان سے بات پوچھتا ہوں کہ امریکن سوسائٹی فار میٹابولک اینڈ بیریاٹرک سرجری کہتی ہے کہ جب موٹاپا کم ہو تو رسک آف کینسر کم ہوتے. اور میرے پاکستانی ڈرائیور, رکشہ ڈرائیور, زمیندار, دکاندار, موچی, وہ کہتے ہیں جی کینسر لگتا ہے. میں ان کی مانوں یا ان کی مانوں؟ دوسری بات ہے ان کے جو روٹ کازز ہے وہ کینسر ہوتا موٹاپے سے, تو موٹاپا سرجری سے کینسر کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات, پوری دنیا میں سٹمک کینسر جاپان میں وہ کہتے ہیں جی ریڈیشن سے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جو ربر انڈسٹریز ہے, کچھ کیمیکلز ہے, اس سے ہوتا ہے. اگر آپ کی سائز آف دا اسٹمک چھوٹا ہو گیا تو اس میں ایسڈز بھی کم ہو گئے, اس میں تو چانسز مزید کم ہو گئے. یعنی موٹاپا سرجری سے کینسر کا رسک کم ہو جاتا ہے. اور کیا متس ہے؟ اچھا دوسری میں انسان فارغ التحصیل ہو جاتا ہے, سیکچول مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے. توبہ 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 توبہ. تو میں کہتا ہوں آئیں میرے ساتھ بیٹھے اللہ کے بندوں,
یہ بالکل غلط میتھ سے، یہ الٹا ہے. اچھا یہ بہتر ہو بات جاؤ گے. بالکل الٹی بات یہ بول رہے ہیں. ایسی بات کوئی بات نہیں ہے. اچھا آخر میں یہ کچھ بھی نہ بن پڑے نا، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارا وزن جو ہے نا گرتے ہم کہاں تک پہنچ جائیں گے. میں نے کہا آپ آخر میں 20 کلو 10 کلو 5 کلو 2 کلو اور آخر میں مریخ پر پہنچ جاؤ گے. میں نے کہا دیکھو 6 میٹر چوٹی آند ہے، 4 میٹر ہمارے لیے مور دین سفیشینٹ. اگر ہم 2 میٹر بائی پاس بھی کریں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. سٹمک جن لوگوں کو کینسر ہوتا تھا 1939 میں جب امریکہ جو اس میں جاپان کے اوپر بم گرایا گیا اٹامک بم، تو ان میں سٹمک کینسر بڑھنے لگا. تو جو سب ٹوٹل گیسٹریکٹمی ہم کرتے ہیں، آدھا سٹمک اڑا دیتے ہیں، تو کیا پھر یہ زندہ نہیں رہتی؟ تو بیریٹرک سرجری کے بارے میں یہ چیز کیوں ہو رہی ہے؟ اور مت کیا ہے؟ یہ چیز ہو گئی. اس کے علاوہ بیریٹرک سرجری کے بارے میں جو لوگوں کے ذہن میں چیز وہ ہے، کہتے ہیں اس سے بندہ مرتا ہے، یعنی آن ٹیبل ڈیتھ. موٹاپا سرجری کراتے ہیں اور آپ دن کی 15 کرتے ہیں، 15 کرتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک مریض بھی 8,500 میں ٹیبل پہ مجھ سے نہیں مر گیا. آپ نے 8,500 موٹاپا سرجریاں کی ہیں اور کوئی ٹیبل ڈیتھ کوئی ٹیبل ڈیتھ نہیں ہوا. اور اس میں جو ہے نا 200 کے جی 250 کے جی 220 کے جی، یعنی یوں سمجھو کہ بڑے بڑے کہنا نہیں چاہیے لیکن بیل ہوتے ہیں یوں لحاظ سے کہ بیل کا جو چیسٹ ہوتا ہے وہ بھی تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے، 200 کلو 250 کلو. تو یہ ہے کہ کوئی ٹیبل ڈیتھ نہیں ہوتی. کوئی ٹیبل ڈیتھ. اچھا دوسری بات اور، اپینڈکس پرفوریٹ ہو جائے نا، اس سے جو ہے نا ڈیتھ کی بہت زیادہ ریشو ہے. گال بلیڈر پرفوریٹ ہو جائے یعنی پتی کی جو آپریشن ہے اس کی بہت کمپلیکیشن. اس میں تو ماشاءاللہ ایک WBC بھی ریز نہیں ہوتے، بالکل نارمل ہوتے ہیں. تو کیسے جو ہے نا یہ لوگ، ہاں اس میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر عفان صاحب آپ کی وساطت سے، 24 کروڑ پاکستان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. جب آپ لوگ جوتے خریدتے 2-3 دکانوں میں جاتے ہیں، گھر بناتے ہیں تو کتنی ٹھیکیداروں سے ملتے ہیں، کیس لڑنا ہو کتنی وکیلوں سے ملتے ہیں. بالکل. ہو از بیریٹرک سرجن؟ جو موٹاپا سرجری کرتا ہو پراپر بیریٹرک ٹرینڈ ہو، جس نے دیکھیں اگر آپ گیسٹرو انٹرولوجسٹ ہیں، میں کیوں گیسٹرو انٹرولوجسٹ نہیں ہوں؟ میں نے گیسٹرو انٹرولوجی میں ٹریننگ نہیں کی ہے، اس لیے میں گیسٹرو انٹرولوجی ہیپاٹالوجسٹ اچھا نہیں عام ہوں. سرجن سے موٹاپے کی سرجری کرا سکتا ہے؟ بالکل نہیں، بالکل اس سے نہیں. آپ کے سرجری کے بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہو جائے گا، لیکن میں بتاتا ان کو ہوں، ٹریننگ میں ہونی چاہیے. پورے پاکستان کے سرجنز کے ساتھ ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوں. جس کو رائٹ ہیمیکلیکٹمی نہیں آتی اس کو اپینڈیکٹمی نہیں کرنی چاہیے، اس کو اپینڈکس آپریشن نہیں کرنا چاہیے. جس کو CBD ایکسپلوریشن نہیں آتا اس کو کولیسسٹیکٹمی لیپروسکوپیکلی نہیں کرنا لیکن چاہیے. یہاں تو MBBS ڈاکٹر بھی کولیسیکٹمی بس یہی تو ہے نا، جب کمپلیکیشن المیہ ہے نا، جب کمپلیکیشن ڈیل کرنا اس کو نہ آتا ہو تو اس کو نہیں چاہیے کہ وہ جو ہے نا اس آرگن کو ٹچ کرے. میں بیریٹر کے حوالے سے کہتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے مریض کہیں نہیں جاتے. پاکستان کے مریض میرے پاس آتے ہیں، اردن کے مریض میرے پاس آتے ہیں، مصر کے مریض آتے ہیں جو پاکستانی ہوتے ہیں وہاں اچھا پہ بین الاقوامی بھی کرتے ہیں. بالکل وہاں سے میرے پاس آتے ہیں، کمپلیکیٹڈ کیسز آتے ہیں جو وہاں پہ. اچھا اس دن ایک کیس اردن سے آیا، اسٹرکچر ڈیولپ ہوا تھا بالکل انسیسیورا پہ، اور وہ جو کچھ کھائے وومٹ. تو میں نے اوپر روئنوائی گیسٹرک بائی پاس کیا اور ماشاءاللہ وہ آدمی اتنا خوش ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو یہ ہے کہ اگر ہر بندہ بیریٹرک سرجن نہیں ہو سکتا. جنرل سرجن از ناٹ اے بیریٹرک سرجن. میں نے 2 سال ٹریننگ کی ہے. ظاہری بات ہے تو ہاؤس جاب میں جس طرح ہماری جو رگڑی دیے جاتے ہیں تو وہ آپ یوٹیوب کو دیکھ کر کہیں کریں گے. اور دوسری بات ہر بیریٹرک سرجری کی اناٹمی الگ الگ ہوتی ہے، کسی کی لیور اتنی تو کسی کی اتنی. اس کے علاوہ بعض اوقات بالکل نیچے سب کچھ سٹک ہوا ہوتا ہے اور بعض اوقات انسفلیشن ہوتی ہی نہیں ہے. آپ انسفلیشن کر لینا تو سارا فیٹس اوپر آ جاتا ہے، اسپیس نہیں ہوتا. آپ کہو گے کہ کیا کروں اس کے ساتھ. تو یہ پرابلمز ہوتے ہیں. اس لیے بیریٹرک سرجن کو چاہیے کہ وہ 2 سال ڈاکٹر مشتاق ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے. جتنے لوگ مجھے پشاور سے دیکھ رہے ہیں، پورے پاکستان سے یا اوورسیز جو مجھے فالو کرتے ہیں، آئی پرسنلی نو ہم. میں بڑی کلیئر ریکمنڈیشن اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ انہوں نے ٹریننگ جن اداروں سے حاصل کیا ان اداروں میں بھی رہا ہوں، شفا انٹرنیشنل سے. جی اور میں نے لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے وہاں سے پڑھا، انہوں نے ٹریننگ کی، انہوں نے بیریاٹرک سرجری کے لیے کی، پھر گمبٹ میں چلا گیا. بغیر ٹریننگ کے کوئی بھی شخص اسپیشلائز نہیں ہوتا، اور اس کے بعد ہوتی ہے اپنی پریکٹس اور اسٹیبلشڈ. میں نے اپنی آنکھوں سے ان کا سینٹر دیکھا ہے، تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں سائیکالوجسٹ ہیں، نیوٹریشنسٹ ہیں، مریض کو ہر طرح سے کاؤنسل کرنے والے لوگ ہیں، پری پوسٹ سرجریاں
کہ کمپلیکیشن اگر کوئی ہو جائے، اینڈوسکوپسٹ موجود ہیں جو اینڈوسکوپی وغیرہ کر سکتے ہیں. اتنا بہترین فل میٹابولک سینٹر جو بیریاٹرک سرجریز کو ڈیل کرتا ہو، پشاور تو کیا پورے پاکستان میں نہیں ہے. یہ تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں، دس از ہائیلی ریکمینڈیڈ. تو اگر کسی بندے نے بیریاٹرک سرجری کرانی ہے تو ڈاکٹر مشتاق صاحب جو اورکزئی قبیلے کا بھی فخر ہے، دے شوڈ بی دیئر فرسٹ چوائس، بیکاز 8,500 سرجریاں کرنے والا شخص، ایک بھی ٹیبل ڈیتھ نہیں. افغانستان میں موٹاپا سرجری لے جانے والا شخص، پشاور میں کے پی کے میں موٹاپا سرجری انٹروڈیوس کرنے والا شخص، سب سے زیادہ دن میں 12 سے 15 موٹاپا سرجریاں کرنے والا شخص آپ کی پہلی چوائس ہونا چاہیے، اور وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ڈاکٹر مشتاق احمد. اور میں آپ کی وساطت سے یہ بھی انشاءاللہ کہوں گا، خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی اس کے ساتھ ایفیلیشن ابھی میں ہو جائے گی. پراپر بیریٹک سینٹر کی ساری جو ریکوائرمنٹ ہے میں نے کمپلیٹ کر لی ہے. اس میں نہ صرف پاکستان کے بلکہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کو بھی میں انشاءاللہ بلاؤں ٹرین کریں گے کروں اور 2 ہاتھ سال پیدا کریں گے. بالکل 2 سال فیلوشپ. میں قبر میں یہ اسکل نہیں لے کے جانا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے سارے لوگ جو ہے نا اس کو زبردست سیکھ لیں. زبردست. جی ڈاکٹر مشتاق احمد میرے ساتھ تھے، اورکزئی قبیلے کا فخر ہے، پاکستان کا فخر ہے، موٹاپا سرجری کے سرجن ہیں. مراد یہی ہے وہ جو جن سرجن ہوتا ہے، وہ شخص جس کے سر پہ جن سوار ہو، بھوت سوار ہو، کہ انہوں نے سرجریوں سے جو کوئی بھی بندہ موٹاپے سے نہیں مرنے دینا. 15 سرجریاں دن میں کرنے کا جنون ان کے سر پہ جو ہے سوار ہے. اینڈ ہی از ون آف دی بیسٹ بیریاٹرک سرجنز فرام پاکستان، فرام کے پی کے، اور اورکزئی قبیلے کا بھی فخر ہے. ان کے جتنے کلپس ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو. اور جتنی ڈیٹیلز تھیں وہ ویڈیوز میں آپ دیکھ چکے ہیں. ان سے رابطے کے لیے ڈاکٹر عفان کیسر مشتاق صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب آل دی وے اس ٹائم رات کے 3 بجے ہمارے پاس تھے تاکہ ہم آپ تک یہ انفارمیشن پہنچا سکیں. اینڈ ہی از ڈوئنگ کمینڈیبل ورک فار پاکستان. سلوٹ ہے آپ. سائننگ آف. تھینک یو.